الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے جو لوگ قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ اپنے دعوے میں اپنے اس قول میں سچے ہیں اور اللہ سے محبت کا ان کا یہ دعویٰ سچا ہے تو ان سے آپ فرما دیجئے کہ فاتبعونی، آپ کا اتباع کریں۔ اس آیات مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین پر چلنا اگر ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اسی میں ہماری مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر وہ طریقہ، وہ کام کتنا ہی اچھا ہمیں نظر کیوں نہ آئے، لیکن آپ کا فاتبعونی، آپ کی پیروی اس پہ نہیں ہوگی، آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ کام گویا ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں خسارے کا باعث بنے گا۔ تو جو بھی نیک اعمال ہم نے کرنے ہیں اس میں آپ علیہ السلام کی پیروی لازم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم کہ جو کام صحابہ نے کیا، نبی علیہ السلام نے بتایا یا صحابہ نے کیا، اس پر آپ نے خاموشی فرمائی، تو وہی عمل ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی کوئی عمل کرے تو وہ گویا قیامت کے دن مردود ہوگا اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل صالحہ کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ کفار جتنے بھی خیر خواہی اور رفائی کام کر رہے ہیں دنیا میں، اس کا بدلہ دنیا میں اللہ ان کو دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ایمان، ایمان کے بعد عمل صالحہ کا آمد ہے۔ دوسری چیز ہے اخلاص نیت، جو بھی نیک عمل ہو وہ اخلاصی نیت کے ساتھ ہو، یعنی اس میں صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، مخلوق کی رضا نہ ہو، مخلوق کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کہ اس کام سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اس کام میں اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو گویا وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ بندوں کے لیے ہوا، اور ریاکاری سے اللہ نے سخت منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک اکبر سے بھی بچو، شرک اصغر سے بھی۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ بڑا گناہ شرک اللہ کے ساتھ کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک خفی سے، تو شرک خفی یہ ہے کہ ہر نیک عمل میں ریاکاری آ جانا، ریاکاری کا پیدا ہو جانا، تو یہ شرک خفی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت شرک اکبر سے تو بچ جائے گی، شرک خفی سے بہت کم بچے گی۔ تو ہمیں شرک خفی سے بھی بچنا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہو گیا ایمان، نمبر 2 اخلاصی نیت سے وہ عمل ہو، اور نمبر 3 اتباع سنتی رسول، یعنی وہ جو عمل ہو اس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مہر لگی ہو۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ایمان ہے اور اخلاص اور سنت کے مطابق نہیں تو تب بھی قابل قبول نہیں۔ ایمان ہے اور اخلاص ہے تو وہ عمل پھر بھی سنت کے مطابق نہیں، وہ اپنے من مرضی سے وہ عمل کیا تب بھی قبول نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایمان اخلاص کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ نبی کا ہو، نبی کے سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل کے ساتھ ساتھ اخلاص اور اتباع رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔